میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمونی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں اور ہم نے کہیں نہ کہیں یہ کئی بار سنا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی کہ جو بیج بوؤ گے وہی پھل آپ پاؤ گے۔ اگر برے کام کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی برا ہی آئے گا، اور اگر اچھے کام کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہی ملے گا۔ اور ایسے ہی قسمت کے کھیل کو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور زمانہ میں ایک شخص تھا جو کہ بےحد شہوت پرست تھا، اور وہ روزانہ ایک عورت کے پاس جاتا اور اسے ناجائز کام کرنے کے لیے اکساتا اور اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ عورت جو کہ کمزور حال تھی، وہ اپنے ساتھ اس ظلم کو چپ چاپ سہتی رہی۔ وہ اس سے جان چھڑوانے کی کوششیں کرتی، لیکن وہ شہوت پرست شخص اس کا پیچھا نہ چھوڑتا اور اس کے اوپر ظلم کرتا رہتا اور اسے ناجائز کام کے لیے اکساتا رہتا یا اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہ عورت اس چیز سے تنگ آ کر بے حد رو رہی تھی اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی، اور خدا تعالیٰ کے ذات کی عبادت کرتی رہی، روتی رہی اور اپنے پروردگار سے زور و شور طریقے سے دعا کرتی رہی کہ جب وہ اپنے خدا کی عبادت میں مصروف تھی، اس کے دل میں ایک بات آئی جو کہ یقیناً خدا کی طرف سے تھی، اور اس بات کا اسے بہت بھلا ہونے والا تھا، اور وہ اپنے خدا کی ذات کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس کی اس سوچ سے شاید ممکن ہو کہ وہ شخص اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ چنانچہ اگلے روز وہ اپنے روزانہ کی عبادت میں مشغول تھی کہ وہ شخص، شہوت پرست شخص، دوبارہ سے وہاں پر آ دھمکا اور اس عورت کے پاس آ کر اسے دوبارہ سے اس کے اوپر ظلم کرنے لگا۔ جب وہ حیوانیت سے بھرا ہوا شخص اسے زبردستی کے لیے اس کے بہت قریب آیا تو وہ عورت تڑپ کر وہی بات بولی جو کہ خدا تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالی تھی۔ وہ بول پڑی کہ اے شخص، جب تو مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے یا مجھ پر زور زبردستی کرنے کے لیے آتا ہے تو تیرے پیٹھ پیچھے تیری عورت کے گھر ایک مرد جاتا ہے۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو وہ طیش میں آ گیا اور غصے سے اسے وہیں پر دھکا دے کر نکل پڑا۔ وہ شہوت پرست شخص جب گھر پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ ایک نامحرم ہم بستر ہے۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا اور ان دونوں کو پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے داؤد علیہ السلام، میرے اوپر ایک بہت ہی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے جو کہ شاید آج تک کسی پر بھی نازل نہ ہوئی ہوگی۔ جس پر داؤد علیہ السلام نے بہت ہی صبر و تحمل سے اس شخص سے پوچھا کہ اے شخص بتا، تجھ پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں گھر نہیں تھا تو یہ شخص میری بیوی سے ملتا رہا ہے۔ آج میں معمول سے پہلے گھر پہنچ گیا تو میں نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اب میری مدد کی جائے خدا را۔ بھی بتائیں کہ ایسی عورت کا کیا حل ہوگا جو کہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی کے اندر وہ غیر مرد کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اچانک سے وہاں پر خاموشی چھا گئی، اور کچھ ہی لمحات کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اور جس کے اندر لکھا تھا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور یہاں پر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ ہم خود کی ذات کو کبھی غلط نہیں ٹھہراتے اور بس دوسروں پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کرنے والی ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بدی کا بدلہ آپ اپنے گھر سے یا اپنی زندگی کے کسی نہ کسی معاملات میں پا ہی لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے عمل کریں اور دوسروں پر ظلم نہ ڈھائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ بے شک
خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خدا تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو پیارے ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک بٹن کو کلک ضرور کریں۔ کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ خدا حافظ۔